رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 17 اقترب للناس. پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی بات کی جا رہی ہے حساب کی. آثار قیامت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے مگر غفلت ختم نہیں ہو رہی. جیسے کہ ابھی ہمارے اوپر کووڈ کی ایک لہر جو چل رہی ہے، اس کے باوجود ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ قرب قیامت کے نزدیک ہیں ہم، لیکن حساب ہونے والا ہے، حساب کا وقت آنے والا ہے. شروع میں تھوڑا سا ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگ ویسے کے ویسے ہو گئے، یوز ٹو ہو گئے، اس چیز کے عادی ہو گئے اور وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن جب سٹارٹ ہوا تھا تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہم نیکیاں کرنا شروع ہو گئے تھے، گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، ایون لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا. لیکن جو وقت گزرتا گیا غفلت پھر بڑھتی گئی، اور غفلت جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اور ایسا ہی ہوگا کہ غفلت میں ہی ہم پڑے رہیں گے اور قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. تو گویا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، کیونکہ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے. بے بنیاد باتیں. اللہ السمیع العلیم، زمین اور آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے. رب یعلم القول فی السماء والارض. اللہ تعالیٰ ہر چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اٹس مین کہ بے بنیاد باتیں بنانے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بات ہو رہی ہے علم کے سوال کی. جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں قیاس آرائی کی بجائے اہل علم سے پوچھ لینا بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں تو آپ علم والے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ جاہل رہ جاتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ان پڑھ آدمی ہے، اور کوئی پڑھانے والا ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، وہاں گیدرنگ ہوئی ہے، سب پوچھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس نے وہاں پہ ایک کوئی پوائنٹ یا بات بولی تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس شرم کی وجہ سے آگے بڑھ کر نہیں پوچھ رہا کہ اگر میں نے پوچھا تو لوگ کہیں گے کہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی اسے آج اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اور وہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہو کے سوال پوچھ لیتا ہے. تو گویا یہاں پہ پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں، یہاں پہ پڑھا لکھا وہ ہو گیا جس نے سوال کر کے نالج حاصل کر لی، اور ان پڑھ صحیح معنوں میں ان پڑھ وہ رہ گیا جو پڑھا لکھا ہو کے بھی ان پڑھ ہے، یعنی کہ وہ ڈاکٹر. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس عالم موجود ہیں جن کے پاس علم ہے، دنیاوی ہو دینی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رجوع کریں، نہ کہ قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دیں، بلکہ پوچھ لیں اور پوچھ کے علم کو حاصل کر لیں اور اپنے اس مسئلے کو سالو کر لیں. پھر بات ہو رہی ہے تمہارا ذکر. قرآن مجید میں کسی اور کا نہیں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، یعنی میرے اور آپ کے لیے. فیہ ذکرکم، یعنی میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ ہم سب کا ذکر ہو رہا ہے. تو گویا ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کس اوڑ جا رہے ہیں. کھیل اور تماشا. آسمان و زمین کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد کام کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں. فرشتے مستقل بغیر سستی کے اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کبھی بڑھائی کا شکار نہیں ہوئے. اور ہم چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو مولوی بن گئے، ہم تو ملا بن گئے، ہم تو پتہ نہیں کیا کہ کیا بن گئے ہیں. یعنی اتنی ہمارے اندر بڑھائی اور اتنا ہمارے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. تو بڑھائی صرف اللہ کو شیوا ہے، انسان کو نہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا شکار نہیں ہونا. دیکھیں فرشتے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک آسمانی دنیا پر، آسمان پر، ہر جگہ سجدہ رو اللہ کے پاس ایسے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کئی سال سے سجدے میں ہیں، کئی سال سے رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں. ابھی اگلوں کی باری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. بیت المقدس میں
جو بات بتائی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جہاں پہ فرشتے کئی سال سجدے میں ہیں، تو وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے جو صبح سے لے کے رات تک اور کئی سال تک عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک ہی وحی، ہر رسول پر یہی وحی آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ صرف ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ سارے بت پرستی میں لگ جاتے تھے۔ بات ہو رہی ہے معزز بندے جنہیں اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، وہ بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ معزز بندے ہیں، بل عباد مکرمون، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی وہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، بلکہ معزز بندے ہیں۔ دعوت فکر ہونی چاہیے اہل کفر آسمان و زمین کے ملنے اور الگ ہونے، پانی سے ہر چیز کے پیدا ہونے پر غور و فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ تو یہ عقل سلیم سے ہمیں کام لینا چاہیے، ہم اس کو غور و فکر کر کے اس کی طرف آ سکتے ہیں۔ اٹل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذات نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے سوائے اللہ کے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے۔ موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو، تاکہ قبر کی تیاری ہو سکے اور آخرت کی تیاری ہو سکے، نہ کہ اس دنیا کے اندر دنیا کی ہی مزے میں ہم گم ہو جائیں۔ جلد باز شیطان کی طرف سے جلد بازی ہوتی ہے اور کام بھی بگڑ جاتا ہے، بیکاز آپ اور ہم یہ جانتے ہیں جب ہم فٹافٹ کام کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا کچن میں ہاتھ جل جاتا ہے، چیزیں گر جاتی ہیں، برتن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز جلدی ہوتی ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ بٹ تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، سو دیٹس وائی بڑے صبر سے، سکون سے، تحمل سے کام کیا کریں۔ اعمال کا وزن سب اعمال حتیٰ کہ رائے کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ونضع موازین القسط، رائی کے دانے برابر کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک ذرا سا، اس کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا بھی حساب لیا اور دیا جائے گا، چاہے وہ رائی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ رائی مینس بہت چھوٹا سا دانہ، اتنا چھوٹا سا دانہ، لائک جیسے گندم کا دانہ ہے اس سے بھی چھوٹا کر لیجیے، ایک ہوتی ہے رائی، اچار میں جو ڈالے جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے دانے گول گول سے، ویسے۔ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، وہ چھوٹے سے دانے کی جتنا بھی اگر آپ نے نیکی کا کام کیا اللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اور اگر اس کے جتنا گناہ ضرور کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بت شکن ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور قوم کے پوچھنے پر کہا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، پھر وہ جا کے بیٹھے، انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، تارا چمکا، بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ غائب ہو گیا، بولا نہیں میرا رب یہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا، دیکھا چاند نکلا، چاند کو دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے چمکتا ہوا؟ بولا جب وہ ڈوب گیا بولا یہ میرا رب نہیں۔ بیٹھے بیٹھے رات گزر گئی، دن چڑھا، سورج آیا، سورج کو دیکھا روشن چمکتا بڑا، بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ دیکھنے کے بعد کہا کہ ڈوبنے کے بعد دیکھا کہ وہ میرا رب نہیں ہے، اور یہ بولا کہ میرا رب تو کبھی ڈوب نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، تو میرا رب یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دینا چاہ رہے تھے، تو وہ ان کا لڑکپن کا ایک ٹائم تھا، جوانی کا ٹائم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے پھر نوازا۔ پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، اور جب واپس آئے لوگ، انہوں نے دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ وہی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کتنے دنوں تک وہ آگ جلائی، سزا دینے کے لیے آگ جلا جلا کے، کافی تیز آگ جلائی جس کے اوپر سے پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا، اتنی تیز آگ جلائی، اور جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا چاہا۔ جب اس آگ میں ڈالا تو کیا ہوا کہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو
جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب وہ آگ میں گئے تو صرف ان کے ہاتھ اور پاؤں کی جو شاید رسیاں تھیں وہ جل گئیں، اس کے علاوہ آگ نے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا اور وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ گویا وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، کونی بردن سلامہ، یعنی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ پھر جب آگ بجھی اور آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر باہر آئے تو کافی سارے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں۔ تو جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے وہ سارا واقعہ دیکھا، جن کے دلوں میں نرمی تھی اللہ کو لے کے، وہ سب ایمان لے آئے اور انہوں نے مان لیا، لیکن کچھ لوگوں نے نہ مانا۔ تو دلیل کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ اگر جس نے نہ ماننی ہو بات، اس کو آپ ہزار دلیل، ہزار معجزے، کچھ بھی آپ دکھا دیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر بات ہو رہی ہے ٹھنڈی والی آگ کی، تو وہ سلامتی والی بن گئی الحمدللہ۔ اور اگر اسی طرح ہم اپنے دین پر ڈٹے رہیں، قائم رہیں، تو ہمارے لیے جو مصیبتیں، تکلیفیں جو گرمائش بن کر آتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہمارے لیے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ علم اور حکمت، ہر پیغمبر کو علم اور حکمت سے نوازا گیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، آمین۔ درست فیصلہ، بکریوں کے معاملے میں سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے، اور خود نبی خود دونوں نبی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، قوت اور فیصلہ اور علم و حکمت جو ہے وہ عنایت فرمائی۔ اور حضرت سلیمان جو تھے وہ بچپن میں ہی اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گھسی، کھیتی کا نقصان ہوا۔ حضرت داؤد نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پیے، اور بکریوں والے کھیتی کی آباشی اور تردد کریں، یعنی کہ اس میں کام کریں۔ جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو بکریاں لوٹا دیں اور کھیتی لے لیں، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ تو حضرت داؤد نے بھی یہ فیصلہ سن کر تحسین فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ دو لوگوں کے بکریوں کے درمیان جو ہے وہ کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ کے پیغمبر بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جن ان کے لیے مسخر کر دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کروایا تھا جس پر بیٹھا کرتے تھے، ضروری سامان بھی ہوا کرتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا، پھر ہوا آتی زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، اوپر لے جاتی، اوپر جا کر پھر نرم ہو جاتی، اور ان کی ضرورت کے مناسب جو ہے ہوا چلتی تھی۔ اور ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو مہینے کی رات دوپہر میں پہنچا دیتی تھی، یعنی ایک پورا مہینہ جہاں لگنا تھا وہاں ایک پہر میں وہ پہنچا دیتی تھی۔ اور حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے جنوں سے بہت کام لیے، اور کیونکہ وہ سرکش جن ہوتے ہیں تو ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگواتے تھے تاکہ وہ موتی اور جواہر جو ہے اس کی تہ سے نکال کے لے کے آئیں، اور عمارتوں میں بھاری کام کرواتے، اور حوض کے برابر تانبے کے بڑی بڑی جو دیگیں ہوتی ہیں وہ بنواتے، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھیں، تو وہ بنوا کر ان سے اٹھواتے، اور سخت سے سخت کام جو ہے وہ ان سے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے حیرت انگیز کام اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مادی قوتوں سے کروائے ہیں، اس وقت مخفی اور روحی قوتوں سے کروائے جاتے تھے، اور وہ کوئی ضرر سلیمان کو نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی وہ جنات جو تھے۔ ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے، کیا اس کی طاقت ہے، کیا اس کی جرأت ہے کہ ایسی مخلوق کو ذرا اپنے قبضے میں کر لے اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے اور ان سے کوئی کام لے لے۔ تو یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔
پھر بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام کی، تو لوہا مسخر کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں اور جنات مسخر کر دیے اللہ نے، جو ان سے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام شدید تکلیف میں ہی اللہ کو پکارا اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ایوب اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئے، مواشی مر گئے، اولاد جو ہے اس میں بھی وہ چیزیں آ گئیں، اور بدن میں پھر آبلے پڑ گئے، یعنی کہ کیڑے پڑ گئے، ایک بیوی رفیق رہی باقی، اور آخر میں وہ بیچاری بھی اکتانے لگی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے، ویسے ہی اپنی وہ جو تکلیف تھی اس میں صبر کے ساتھ کام لیتے رہے، بلکہ ان کے دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی سخت ہو سکتی ہے۔ تو تب انہوں نے پھر دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب کو پکارنا تھا کہ دریائے رحمت جو ہے وہ امڈ پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد بھی دے دی، زمین سے چشمہ بھی نکالا، اس سے پانی بھی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے، بدن کا سارا روگ بھی جاتا رہا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں جو ہے وہ برسائیں، غرض سب طرح سے درست کر دیا الحمدللہ۔ یعنی ایوب علیہ السلام پر یہ مہربانی ہوئی، اور تمام بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار جو ہے وہ قائم کر دی گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں برا وقت آئے تو ایوب کی طرح صبر و استقلال دکھانا چاہیے، اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہیے، حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت بھی فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر دکھ مصیبت، دیکھیں نا اولاد میں بھی ایسی چیزیں آ گئی، وہ فوت ہو گئی، مویشی نہ رہے، کھیتی نہ رہی، خود بھی مطلب جسم میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، بیوی بھی اکتانے لگی، پھر دعا مانگی اور اللہ نے کتنا کرم کیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سورۃ انبیاء ہے تو سارے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے جو ہے اپنی بستی کو، قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مچھلی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لے، لیکن ان کو کھانا نہیں ہے، مطلب پیٹ میں جسٹ رکھنا ہے۔ تو سمندر میں جو مچھلی ہے اس کے پیٹ کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، دیکھیے کہاں مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، کہاں سمندر کی تہہ، کہاں اندھیرے پہ اندھیرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر وہاں پہ ان کو احساس ہوا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو تین اہم صفات، نیکیوں میں دھوپ کرنا، امید اور خوف سے اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے یاجوج ماجوج کی، یاجوج ماجوج جب کھولے جائیں گے تو ہر طرف سے امڑ آئیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، ہر جگہ کا پانی پی جائیں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، یعنی اتنا ہولناک قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچائے۔ تخلیق کے مراحل بتائے جا رہے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، طفل، عرض العمر، سب اللہ کی قدرت اور تخلیق کا مظہر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے ایک جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر ہڈی چڑھائی، پہلے ہڈی، پھر بوٹی چڑھائی، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر عرض العمر یعنی ذلیل کر دینے والی عمر، جو بڑھاپا ہے، اور ذلیل کر دینے والی عمر سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من عرض العمر۔ جی، پھر بات ہو رہی ہے بغیر علم کے جھگڑے کی، اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے والے لادین افراد کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہے۔ کنارے پر عبادت، دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے دنیا و آخرت کا خسارہ پائیں گے۔ گروہ اہل جنت و جہنم، اہل کفر کے لیے آگ کا لباس کھولتا ہوا پانی، جبکہ اہل ایمان کے لیے ریشم کا لباس، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے۔
مسجد میں الحاد یعنی مسجد الحرام میں شرک اور بدعت کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حج کا اعلان ہوا جی، پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلنا، بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے بچنا، شعائر اللہ کا احترام کرنا، مناسک حج ادا کرنا، تقوی کے حصول کے لیے قربانی کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب ہمارے حج کے ارکان، حج کی چیزوں میں آتا ہے۔ غور طلب مثال، اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے؟ تبھی تو اللہ نے کہا کہ ساری چیزیں معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ ضعف الطالب والمطلوب، شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کرنا، وہ قوت والا اور عزت والا ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو، جو پکارنے والے ہیں اور جو پکارتے ہیں وہ سب کمزور ہیں، کیونکہ صرف اور صرف طاقت میرے اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہر پیغمبر، ہر نبی صرف اور صرف اسی بات کے لیے آئے کہ اللہ کو ایک مانو، شرک کرنا چھوڑ دو۔ تو اس بارے میں جو ہمارے پاس پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے، آئیے موت اور قیامت کو یاد کرتے ہوئے اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔